اس رپورٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کشمیر اسٹیل TMT سریا اور ایمس گارمنٹس بارہمولہ۔ لوگوں کے مشکلات دیکھ کر بھی تیری نیند نہ ٹوٹی، اے حاکم وقت تیری مردہ ضمیری کو سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں ہوں عرفان تلگامی۔ جی ناظرین، اس وقت ہم سنگرامہ کانسٹیچوئنسی کے آخری گاؤں تکیہ یوسف شاہ میں موجود ہیں۔ تکیہ یوسف شاہ جو کہ فیمس واٹر فال جو ہے سرنز، اس سے تھوڑی دوری پہ واقع ہے، لیکن یہ بالکل آخری گاؤں ہے۔ اس کے بعد خالی جنگل ہی جنگل نظر آتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس گاؤں کا جو روڈ ہے بالکل خستہ حالت میں ہے، اور میں اپنے کیمرہ مین کو بتا دوں کہ وہ تھوڑا سا دکھائے کہ یہ یہاں پہ کوئی پہاڑ نہیں ہے، بلکہ یہ روڈ ہے اس گاؤں کا۔ تکیہ یوسف شاہ جو گاؤں ہے، اس کا روڈ ہے پچھلے کئی سالوں سے اسی حالت میں ہے۔ حالانکہ ان کے مطابق، یہاں کے لوگوں کے مطابق، اگرچہ 2005 میں شاید اس روڈ کا کام شروع ہوا تھا، تب سے لے کر آج تک نہ ہی انہوں نے PMGSY والوں کے آفیسروں کو دیکھا، اور نہ ہی آج تک انہوں نے RNB والوں کے آفیسروں کو دیکھا۔ حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر تھوڑی سی بارش ہوگی، یہ بالکل مٹی کا روڈ ہے، اگر تھوڑی سی بارش یہاں پہ ہوگی تو انہیں آج کے زمانے میں تقریباً 5 کلومیٹر دور پیشنٹوں کو کندھوں پہ اٹھا کے لے جانا پڑتا ہے۔ مزید ہمارے ساتھ یہاں پہ لوکلز موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کچھ کہتے ہیں۔ جناب، میرا نام غلام قادر ہے۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں یہاں بانڈی والا میں رہتا ہوں، اس کے ساتھ اس TY شاہ کے ساتھ دوسرا گاؤں ہے بانڈی والا۔ کیا مسئلہ ہے یہاں؟ ہمارا مسئلہ ہے پچھلے 15 سال سے اس روڈ کی جو ارتھ کٹنگ ہوئی تھی، 2016 میں اس کو دیا گیا PMG اسکیم میں، لیکن تب سے ہم انتظار کر رہے ہیں، اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ ہم لوگ بہت ہی سفر کر رہے ہیں روڈ نہ ہونے کی وجہ سے۔ گئے تھے متعلقہ جو محکمہ ہے PMGSY والوں کے پاس یا DC صاحب کے پاس، تو انہوں نے کیا کچھ کہا؟ جی وہاں کئی بار گئے ہم ایگزن صاحب کے پاس، انہوں نے کہا بھائی ہم نے فائل ڈالی ہے DC صاحب کے پاس، وہ اوکے نہیں ہو رہی ہے۔ تو پھر ہم DC صاحب کے آفس میں گئے، لیکن وہاں ہمیں الاؤ نہیں کیا گیا، اندر چھوڑا نہیں گیا۔ تو اب آپ کی کیا ریکویسٹ رہے گی ہائر اتھارٹی سے؟ ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم نے پریارٹی بیس پر ہمیں اس روڈ کو کمپلیٹ کر کے دیا جائے۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے اور بھی مسائل ہیں، لیکن سب سے پہلے جو ہمارے پریارٹی پر روڈ ہونا چاہیے۔ آپ اپنا نام بتائیں۔ جی، میرا نام حق نواز قریشی ہے، میں تکیہ یوسف شاہ میں رہتا ہوں۔ سر کیا مسئلہ ہے؟ جی، ہمارا یہ PMGS کا مسئلہ ہے روڈ کا، اس کو 4 سال ہوئے الاٹمنٹ ہوئے، تو اس میں ابھی پہلا پیز بھی ان کو کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے، جبکہ ہمارے AEE صاحب JE صاحب ان کو اپنی سائٹ کا پتہ نہیں ہے، وہ آج بھی آپ کو کہیں RD کوئی دکھا سکتے ہیں۔ تو ان نے پچھلے 4 سال سے نہ کوئی ٹھیکیدار یہاں آیا، ان کا ٹھیکیدار کو پتہ نہیں ہے میرا کام کدھر ہے۔ تو اس میں جو مشین والے نے ادھر سے مشین لگائی، تو وہ پرانی جو داغ بیل تھی تو اس پہ چلتا رہا۔ تو آج 4 سال سے یہاں کوئی آتا نہیں، تو JE صاحب اور AEE صاحب کبھی کبھار جب ننگلی نالا پر پکنک کے لیے آتے ہیں تو ادھر سے گزرتے ہیں۔ تو آج بھی کوئی آفیسر آئے تو یہاں سے اگر وہ گاڑی چڑھائے گا تو ہم مانیں گے۔ آپ دیکھیں روڈ کی حالت کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال میں وہ ہمیں ٹالتے رہے، ہمیں DC صاحب پرمیشن نہیں دیتا ہے۔ آپ کیا کمپلین ہمیں کرو گے؟ DC صاحب ہمیں پرمیشن نہیں دیتا، یہ ان کو پرمیشن ہمیں دینی ہے۔ تو پچھلے 1 سال 1.5 سال انہوں نے اس میں نکالا، تو آج اس پر دوسرے فیز کا کام بھی الاٹمنٹ ہوئی ہے، لیکن آج تک ٹھیکیدار صاحب نہیں کرتا ہے، نہ کوئی آفیسر صاحب یہاں آتا ہے۔ کہتے ہیں یہ بیکورڈ ایریا ہے آپ کا، یہاں جنگل میں رہتے ہیں ہم، سٹیوں میں ابھی ایسے روڈ نہیں ہے، تو آپ کو کیا روڈ چاہیے؟ اس نے کبھی روڈ کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ آئے تو اس دن کہ اس بند کو کھولا تھا، یہ پھر 2 سال اسی طرح رہا۔ اس سال اس کو ٹھیکیدار نے تھوڑا ادھر کیا، اس نے کہا تھا یہ اس کا کوئی گریڈ ہے، کوئی سرٹیفکیشن ہے اس روڈ کی، لیکن آج تک کوئی نہ آتا ہے، نہ ان کو پتہ ہے ہمارا روڈ کہاں ہے، کیا ہے، یہ بیکورڈ ایریا ہے۔ ریکویسٹ ان تو کوئی مانتا نہیں ہے، ان کی کوئی مانتا نہیں ہے۔ ایک ٹھیکیدار صاحب آتا ہے، دوسرا چلا جاتا ہے، ایک دیتا ہے دوسرے کو، دوسرے دیتا ہے تیسرے کو، لیکن کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ تو پچھلے صاحب آئے تھے، وہ D صاحب آئے تھے، انہوں نے ایگزن صاحب آئے تھے، انہوں نے بولا تھا ہم آپ کو یہ کمپلیٹ کر دیں گے، اس میں میگڈم ڈال دیں گے ان 2 مہینوں میں، لیکن تب سے بھی آج 1 سال ہو گیا، 13 مہینے ہو گئے، تو کوئی نہیں آیا، نہ ان کو روڈ کی کوئی پتہ ہے۔ تو آپ دیکھیں خالی روڈ میں بھی اگر کوئی آفیسر صاحب کوئی چل سکتا ہے ہم مانیں گے۔ تو بارش میں دھوپ میں نہیں چڑھتی ہے گاڑی، تو بارش کی تو بات ہی نہیں ہے۔ امتیاز احمد شاہ، تکیہ یوسف شاہ۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو یہاں پہ؟ سر بیسک جو مسئلہ ہے ہمارا وہ ہے روڈ کا۔ PMGS والوں نے 2005 میں جب اس روڈ کی کنسٹرکشن ہوئی تھی، اس وقت ارتھ کٹنگ ہوئی تھی، لیکن تب سے آج تک اس روڈ کو پوچھا نہیں گیا ہے۔ اور ہمارا RNB روڈ بھی ہے، دوسرا RNB روڈ، اگر آپ اس کا حال بھی وہ تو ٹوٹلی خستہ ہے، اور تو ہم زیادہ سفر کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی بیمار ہو جائے گا، ہمیں تو اس بیمار کی وہ تو مرے گا ہی، وہ تو مجھے لگتا ہے اس کی ڈیتھ ہی ہو جائے گی جب تک وہ ہاسپٹل سہ وات نہ ہسپتال کہیں، تمس پن زو ترٛاوُن ییٚتی یوٚتانۍ أسۍ پتہٕ گژھو ایتھارٹی اَسہِ وَنان ہے وۄنۍ گٔژھِو سا ییٚمہِ أسۍ DC صٲبَس نِش وۄنۍ گٔژھِو سا باقین، أسۍ گٔے واریاہن نِش مگر سون مطالبہ چھِنہٕ کانٛہہ بوزان۔ اگر آپ دوسری بات دیکھیے، آپ ہمارے گاؤں کو دیکھیے،
हमारा गांव सबसे पीछे इस एरिया में, अगर आप देखेंगे इसको, इस गांव का कोई हाल ही, मतलब कोई आता ही नहीं है यहाँ पे। MLAs की बात कीजिए, हमारे MLA कुछ रहे हैं, वो इक्तिदार में भी रहे, 3 साल वो आए इक्तिदार में, लेकिन कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। 3 बार आए इक्तिदार में, कुछ भी नहीं किया। आप बाकी गाँवों को देखिए, हमारे साथ इनजस्टिस हुआ, कोई जस्ट हमारे साथ कोई इंसाफ ही नहीं है। हम तो बहुत ज़्यादा सफ़र कर। आपने सुना कि यहाँ के लोग क्या कुछ कहते हैं। हालांकि आज भी इन्हें पेशेंटों को अपने कंधों पे उठा के 4 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है। हालांकि अगर रोड की फैसिलिटी जो है वो बुनियादी सहूलियात में आती है, ये लोग पहले यही चाहते हैं कि इनका जो रोड है उस पर काम शुरू हो जाए, उसकी मैकेनिमाइजेशन हो जाए। हालांकि इनके मुताबिक अगरचे 2016 में उसका टेंडर भी निकला था, लेकिन आज तक ना ही फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हुआ और ना ही सेकंड फेज़ कंप्लीट हुआ। आखिर क्या वजह है कि आज तक इस रोड पे काम शुरू नहीं हुआ? अब ये लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये यही चाहते हैं कि ज़ाती तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसमें मुदाखलत करें ताकि इन लोगों के मुश्किलात दूर हो सके। वादी कश्मीर में जाना और पहचाना नाम MST सर्विसेज, करनगर, श्रीनगर। कोविड-19 जैसी मौलिक बीमारी से बचने के लिए हमारे यहाँ हर तरह के आलात दस्तयाब है। कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बचने के लिए हमारे पास 3-ply मास्क विद नोज पिन, 3-ply मास्क विदाउट नोज पिन, 3-ply मास्क विद आई प्रोटेक्शन, कॉटन वॉशेबल मास्क, N95 मास्क, डिजिटल थर्मोमीटर, फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर, रेन कार्ड, PPE किट्स, सर्जिकल कैप्स, फेस शील्ड और नैनो स्प्रे के अलावा दीगर साजो सामान रियायती कीमतों पर दस्तयाब है। वादी कश्मीर के तमाम तर अजला में डीलरशिप के लिए भी आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबरात हैं 9906123111। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी राब्ता कर सकते हैं 9419403890, 9018227661। MST सर्विसेज, अपोजिट नेशनल हाई स्कूल, करनगर, श्रीनगर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं करनगर सिटी सर्विसेज से आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे कोविड-19 के रिगार्डिंग जितने भी प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स आते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे दस्तयाब हैं मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पर। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप एक बार हमारे यहाँ पे आइए और हमें अपनी खदमत करने का मौका दें।